نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سے متعدد بار سنا چکا ہوں اور شاید یہ مضمون بھی شاید سنا ہو، لیکن ہے بہت اچھا، مقرر سے کرر جتنی مرتبہ سنا جائے اور عمل کیا جائے تو مجھے بھی ترقی درجات ہے انشاءاللہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے کبھی گناہ صادر ہوا ہی نہ ہو. حدیث نکل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس سے کبھی گناہ صادر ہی نہ ہوا ہو. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ ایک کپڑا پھٹ گیا، اب اسے احتیاط سے اس طرح سیا جائے کہ یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں سے پھٹا ہوا تھا. اگر پھٹے ہوئے کپڑے کو سینے میں سستی برتی جائے گی تو وہ کپڑا اور زیادہ پھٹ جائے گا. یعنی توبہ کرنے میں بھی جلدی کرنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. اگر پھٹے ہوئے کپڑے کو سینے میں سستی برتی جائے گی تو کپڑا اور زیادہ پھٹ جائے گا. ہم سب نے اس کے مکلف ہیں، کوئی مستثنا نہیں. جب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمارے بھی کتنی مرتبہ روزانہ استغفار فرماتے تھے. ہے مشہور حدیث. ہمارے شباب کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توبۃ نصوح کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا. یہ جگہ تو صحیح ہے. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے ایک کپڑا پھٹ گیا، اب اسے احتیاط سے اس طرح سیا جائے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں سے پھٹا ہوا تھا. اگر پھٹے ہوئے کپڑے کو سینے میں سستی برتی جائے گی تو کپڑا اور زیادہ پھٹ جائے گا. اسے توبہ میں جلدی کرنے کو فرماتے ہیں. حضرت تھانے کے محمد صاحب میں نے دیکھا ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو، پھر موقع رہ نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب اس کے مقدر ہیں جب تک زندہ ہیں. وہ طریق جو صحابہ کے لیے تھے وہی اب بھی ہے، فوراً توبہ کر دیتے ہو. بہت سی مثال ہے. اگر پھٹے ہوئے کپڑے کو سینے میں سستی برتی جائے گی تو کپڑا زیادہ پھٹ جائے گا، پھر اس کو سینا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی سے کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا، صغیرہ گناہ، اور فوراً اس پر متنبہ ہو کر توبہ نہ کی، متنبہ ہو کر اس نے توبہ کر لی تو ایسا ہو گیا جیسا اس سے گناہ ہوا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، توبہ نصوح کی توفیق دے. ہم سب مکلف ہیں. مولانا یہ مضامین جو ہے یہ نہیں کہ کچھ پہلے کے لوگوں کے لیے تھی، اب پرانی ہوگی کتاب تو مضمون بھی پرانا ہو گیا ہے. نہیں، مضمون تو سب نئے. ہر وقت ہر شخص کو مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. آپ اگر کسی سے کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا اور فوراً اس نے
متنبع ہو کر توبہ کر لی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں تھا. اور اگر توبہ میں تقصیر و تاخیر کی تو گناہ کرنے والا مستوجب سزا ہوگا. اللہ نعوذ باللہ منہ. بہت اچھی کتاب. نعوذ باللہ منہ. صاحب دل ہے لکھنے والے. عقلمند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کے کھوٹ سے یعنی بغض، حسد، عداوت اور ایسی دوسری باتوں سے بچائے. عقلمند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کے کھوٹ سے یعنی بغض، حسد اور عداوت اور ایسی دوسری باتوں سے بچائے. حسد بغض سب بیماریاں عام ہیں، خواص میں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ محفوظ رکھے. بلکہ استغفار اور ندامت کے سائیکل سے اس کو جلا دے، روشنی دے، تاکہ عذاب خداوندی میں گرفتار نہ ہو. سب کے لیے کوئی مستثنا نہیں. جب نبی اس قدر استغفار دن میں ماری 100 مرد استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے. اب یہ طریق ایسا نہیں کہ اسے صوفی لوگ یہ تو حدیث کے مضامین ہے. صوفیہ کا مضمون نہیں ہے یہ، انہوں نے عمل تو کیا ہے. یہ تو حدیث ہے. اس سے بڑھ کے کیا؟ ہر آدمی مکلف ہے اس کا. کوئی مستثنا نہیں. روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. آج ہے کل نہیں ہے، آج ہے کل نہیں. عقلمند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کے کھوٹ سے یعنی حسد، مثال بھی دے دیا، یعنی حسد، بغض اور عداوت ایسی دوسری باتوں سے بچائے. دعا کیجیے مجھے چاہیے جو باتیں دل میں جم جاتی جلدی ہٹتی تھوڑی دیر. اللہ ہی سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف فرما دے، پاک فرما دے. سب اور استغفار اور ندامت کے سائیکل سے اس کو جھیلا دے. اللہ تعالیٰ تاکہ عذاب خداوندی میں گرفتار نہ ہو. یہ سب چیزیں ہیں. ہم مسلمان ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان ہمارا ہے. یہ نہیں کہ کسی کتاب میں کسی نے لکھ دیا، نہیں، سب قرآن حدیث سے ثابت ہے. وہی یہ نقل کر رہے ہیں. بڑے لوگ تھے بہت. اسے عقلمند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کے کھوٹ سے یعنی بغض، حسد، عداوت اور ایسی دوسری باتوں سے بچائے. اور استغفار اور ندامت کے سائیکل سے اس کو جھیلا دے، روشنی دے. جتنا رگڑا جائے گا اتنی اس کے اندر جھیلا پیدا ہوگی، روشنی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. استغفار کی گھاٹی سب سے مشکل ہے. میں نے سنا ہے ماموں کو، توبہ کی گھاٹی سب سے مشکل ہے.
تو اس گھاٹی سے نکل کے پار اللہ دنیا میں کے خیال میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قرآن حدیث میں کیا اس کا ذکر ہے، یاد بھی نہیں آتا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ بس عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو یعنی دل کو ہر قسم کے کھوٹ سے یعنی بغض، حسد، عداوت اور ایسی دوسری باتوں سے بچائے اور استغفار اور ندامت کی سیکہ سے اس کو جلا دے تاکہ عذاب خداوندی میں گرفتار نہ ہو۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو پوچھنے آئے، ان کے متعلق پوچھنے آئے کہ کیا بات ہے وہ حاضر نہیں ہوئے ہیں، آخر کیا بات ہے کہ عمر 3 دن اور 3 رات سے گھر میں کیوں ہیں، کیوں نہیں نکلے؟ اسے معلوم ہوا کہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، فوراً فلاں کہاں اطلاع کرتے تھے کہ میں آ گیا۔ آخر کیا ہوا؟ عمر 3 دن اور 3 رات سے گھر میں کیوں ہے؟ حضور کو تشویش ہوئی کہ کیا بات ہے، دیکھ باہر کیوں نہیں آئے؟ چنانچہ حضرت عمر کے گھر پہنچ کر آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عمر کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دنوں تم سوئے نہیں ہو۔ اب یہ کیفیت صوفیہ کے ساتھ بہت فرماتے تھے، یہ پہلے سے چلا رہا ہے، یہ ماشاء رسول اللہ صاحب جب ایسی بات آتی تھی یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ کا سب صحابہ سے چلی آ رہی، بس سمجھو کئی صوفیہ صحابہ کی کہ اے عمر کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دنوں تم سوئے نہیں ہو۔ حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں برابر یہ سوچتا رہا ہوں کہ اگر میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ تو نے اتنے دنوں تک لات و عزا کی پرستش کیوں کیا، بتوں کو کیوں پوجا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ معلوم اگر رونا بھی ثابت ہے، اپنے حالات پہ گریہ وزاری کرنا بھی ثابت ہے، صرف خانقاہ کی اور صرف ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ طریقہ ہے سب کے لیے، جو چیز اچھی ہے وہ اچھی رہیے، صحابہ کے لیے تو اچھی ہو، ہمارے لیے نہ ہو، اس پر ہم ہنسی کریں، اس پر مذاق اڑائیں، یہ انتہائی قساوت قلبی کی بات سخت ہے بہت۔ جواب دیا یا رسول اللہ میں برابر یہ سوچتا رہا ہوں کہ اگر میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اتنے دنوں تک لات و عزا بتوں کا نام ہے یہ کیوں پرستش کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے خدا کے رسول کچھ آپ ہی بتلائیے کہ میں کیا جواب دوں گا؟ نبی کی صحابی ہے نا، اتنا خوف نہیں کہ ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہو گیا اب ہمارا کچھ نہیں۔ بہت سی گمراہی کی بات ایسی ہوتی ہے، فلاں سے ہم بیعت ہیں اب ہمارے ساتھ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نبی
صحابی، یہ سبھی ڈر رہے ہیں وہ دن. اگر میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اتنے دنوں تک لال اور عزا کی پرستش کیوں کی، حالانکہ سب جانتے ہیں معاف ہو گیا، کیونکہ توبہ جو ہے تمام گناہوں کو چاہے لاکھوں سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ ان سب چیزوں سے تسلی نہیں حاصل کرتے تھے. اگر میدان حشر میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اتنے دنوں تو لات و عزا کی پرستش کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے خدا کے رسول، کچھ آپ ہی بتلائیے کہ میں کیا جواب دوں گا. ہے نہیں عمدہ. اب اسے کتاب تو لوگ جانتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں ہے، یہ بھی اردو ہی ہے، لیکن فرق ہے کہ نہیں معلوم ہوتا ہے. دل سے لکھنے والا آدمی پڑھتے ہی نہیں. اے خدا کے رسول، کچھ آپ ہی بتلائیے کہ میں اس وقت کیا جواب دوں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا، یعنی فوراً جواب دے دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جواب دینے میں توقف کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اب اتنی بڑی بات تھی، ہمارا تو کچھ نہ کچھ کر دیتے فوراً، لیکن حضور نے فرمایا اے خدا کے رسول، کچھ آپ ہی بتلائیے کہ میں کیا جواب دوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا. وہاں سے معاملہ تھا. ابھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے فوراً آدمی کرتا ہے، دلی سے معلوم ہو گیا، فلاں جگہ سے معلوم ہوتا ہے، وہاں دل کو دل سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار فرمایا اور خاموشی اختیار کی. اس صورتحال سے قریب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتا پانی ہو جائے. معاملہ کا ڈر گئے. کتنا فرق ہے ہمارا، کتنا فرق ہے. فرق تو رہنا نہیں چاہیے، لیکن ایک دم سے نفی بھی تو نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کا. قریب تھا کہ حضرت عمر کا پتا پانی ہو جائے. وہ اس بات پر بے انتہا ڈر گئے کہ آخر خدا کے رسول نے فوراً ہی جواب کیوں نہیں دیا. پہلے تو تھا ہی ڈر، جب حضور نے خاموشی اختیار کیا تو اور زیادہ ڈر گئے. تو معاملہ بہت اہم. آخر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس کا جواب کیوں نہیں دیا ہے کہ اتنے میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی طرف سے وحی آئی. سننے لائق ہو رہے. کیا وحی آئی؟ نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى. ہم وہ لوگ ہیں کہ جب کسی سے صلح کر لیتے ہیں تو جو گزر گیا اس کے متعلق سوال نہیں کرتے. توبہ کیا تم نے مان لیا، اب بار بار اس کو یاد کرے گا. نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى. جب ہم اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں، اللہ ہم لوگ کا حال یہی فرما دے. کل کامیابی اسی میں. نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى. ہم تو کسی بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو جو گزر گیا اس کے متعلق سوال نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے، ابھی چھوڑو اس کو، بات ختم، آگے بات بڑھاؤ. نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى. جب ہم اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو گزری ہوئی باتوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے. گزر گیا.
روایت ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، بہت مشہور واقعہ ہے، بزرگوں سے سنتے چلے آئے، لیکن روایت ہے کہ فضیل بن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، لیکن جس سے کوئی چیز چھینتے تو اس کا نام، مقام، اس کے باپ کا نام، واقعہ کی تاریخ، اس شخص کے بارے میں دفتر میں لکھ لیتے، یہ چیز کہاں سے چھینا، کس سے چھینا، کتنی چھینا۔ اب یہ بھی ایک بات ہی ہدایتی کی تھی، اس چوری ڈکیتی کے زمانے میں بھی لکھ لیتے تھے کہ فلاں آدمی سے ہم نے اتنا چھینا ہے، قبضہ کیا ہے، کے بارے میں دفتر میں لکھتے۔ جب اللہ پاک کا ان کے حال پر فضل ہوا، اب دیکھیے اللہ کی طرف عنایت جب ہوتی ہے تو کس طرح بندے کو اپنے پاس لاتے ہیں۔ جب اللہ تعالی کا ان کے حال پر فضل ہوا اور ان کی توبہ کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک کارواں پر حملہ کیا، اس وقت بھی حملہ ہی کیا تھا، اسی میں اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ ان کے لیے کیا ہے، نہ ان کے لیے رات نہ ان کے دن۔ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ بھائی تم تہجد نہ پڑھ سکو تو صبح پڑھ لیا کرو، عشاء کو پڑھ لیا۔ وہاں رات و دن تھوڑی نا ہے کہ تہجد وقت قبول کریں گے اور عشاء کو وقت نہیں، وہ ہر وقت دیکھتے تمہاری بات ہے۔ اس کے لیے کہتے تھے اکثر لوگ کہتے تہجد میں نہیں اٹھے، یہ نہیں اٹھے، دن کو اس کو پورا کر لو۔ جب اللہ پاک کا ان کے حال پر فضل ہوا اور ان کی توبہ کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک کارواں پر حملہ کیا، تمام قافلے والے جان کے خوف سے تتر بتر ہو گئے۔ فضیل نے ان کی تمام املاک پر قبضہ کر لیا، قافلہ جا رہا تھا، جتنی چیزیں۔ کہا جاتا ہے کہ اہل قافلہ میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، جب وہ اس آیت پر پہنچا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائیں ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد کے واسطے سے۔ اسی قافلے میں ایک آدمی یہ آیت پڑھ رہا تھا، اب وہ ڈاکو تھے لیکن عربی رہے ہوں گے، عربی جانتے رہے ہوں گے اور سمجھ گئے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائیں ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد کے واسطے۔ فضیل نے پکارا، حضرت ہی کا اجازت، حضرت فضیل نے پکار کے کہا وہ وقت آ گیا۔ آج یہ تھی علم یعنی وہ پڑھ رہا تھا قاری، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں؟ تو کیا کہا آنا وہاں نہ، آ گیا وقت، آ گیا وقت۔ تو حضرت فضیل نے پکار کے کہا وہ وقت آ گیا، اور تمام اہل قافلے کو آواز دی کہ وہ آئیں اور اپنا اپنا مال لے جائیں۔ اسی وقت اللہ کا فضل ہو گیا، کہاں ڈاکو تھے اہل اللہ میں سے ہو گئے۔ وہ لوگ اس خیال سے نہ آئے کہ فضیل ان کو اس بہانے سے بلا کر قتل نہ کر دیں، ابھی تو مال لیا، جو لوگ بچے ان کو قتل کر دو تاکہ کہیں دعویٰ نہ دے کریں، رپٹ نہ لکھا دے، یہ ڈر رہتا ہی بلا کر۔ بس انہوں نے الہا و زاری شروع کیا اور کہا اے مسلمانوں، میں نے اس قوم سے توبہ کر لیا۔ جب لوگ نہیں آئے ڈر کے، الہا و زاری شروع کیا اور کہا اے مسلمانوں، میں نے اس کام سے توبہ کر لی ہے اور میں شرمندہ ہو گیا ہوں، اور میں شرمندہ۔ انہوں نے کہا اے فضیل، اگر تم سچے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارا مال چھوڑ جاؤ، تو ہم سمجھیں گے تم سچے ہو، ورنہ تو ابھی بولا کہ قتل کر دو گے تاکہ یہ رپٹ بھی نہ کرنے پائے تھانے میں جا کے۔ انہوں نے کہا
اے فضیل اگر تم سچے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارا مال چھوڑ جاؤ، ہم خود اسے اٹھا لیں گے، تمہارے پاس آ کے نہیں اٹھائیں گے۔ فضیل نے کہا بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کسی کا مال ضائع ہو جائے، اب اتنا تقویٰ، کسی اور کا مال کوئی اور نہ لے کے چلا جائے، قیامت کے دن اس کی بھی ذمہ داری مجھ پر آئے گی، اس لیے میرے سامنے آؤ، اپنے اپنے مال کو پہچانو اور جو چیز جس کی ہو اس کو اسے پہچانے اور اٹھا کر اپنے یہاں لے جائے مال کو۔ قافلے والے فضیل کو اس طرح یقین دہانی کے بعد آئے اور اپنا بڑا سامان دیکھ کر اور پہچان کر اس پر قابض ہو گئے۔ فضیل نے ان سے معافی چاہی، حضرت فضیل نے ان سے معافی چاہی اور ان کو خوش کیا۔ بعد ازاں وہ گھر آئے اور اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے جو چیز جس سے چھینی تھی وہ اسے واپس کرتے۔ اس طرح انہوں نے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر لیا، جس کی جو چیز چھینی تھی وہ واپس کی۔ اپنے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر لیا اور دنیا کے اموال میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی رہے۔ صحیح توبہ یہی ہے، ان کا مال جو تھا تم لے جاؤ، کوئی ایک چیز اس کے بھی لیے رہے۔ یہ واقعہ ہمارے بزرگان نے برابر سناتے رہے، ماشاء اللہ۔ ایک دن انہوں نے رجسٹر میں دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ ایک وقت نیشا پور کے ایک یہودی سے انہوں نے 40,000 دینار چھینے تھے، اشرفی 40 دینار اشرفی چھینے تھے۔ ابھی تو اس کی رقم باقی تھی، لوٹائی نہیں تھی، اسے خوش نہیں کیا تھا۔ اس یہودی کے پاس آ کر آپ نے کہا کہ میں فضیل ہوں، سب جانتے تھے ڈاکو کے نام سے، میں فضیل ہوں، اتنے سال پہلے فلاں مقام پر میں نے 40,000 دینار تجھ سے چھینے تھے، اب میں نے ڈاکہ داری سے توبہ کر دیا اور جس کا جو مال متاع میرے پاس تھا وہ میں نے اسے لوٹا دیا ہے۔ یہ ہے توبہ۔ بہت بیت میں بھی الفاظ حضرت وغیرہ کرتے کہ جو مال میرے ذمے اس کو ادا کروں گا، ہے نماز قضا کروں گا، یہ دونوں چیز، نماز قضا کروں گا جو چھوٹ گئی ہے اور جو میرے مال ذمے اس کو لوٹاؤں گا۔ میں نے اسے لیکن تجھے لوٹانے، ایک آدمی تجھے لوٹانے سے رہ گیا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہاں سے تم کو دوں؟ میں تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے یہ کہتا ہوں، لیکن میں تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو جو چاہے میرے بارے میں فیصلہ کرے، یا تو جیل میں بھیجے یا جو چاہے فیصلہ کرے، یا تو معاف کر دو، جو چاہے میرے بارے میں فیصلہ، خواہ مجھ سے اس کے بدلے میں مزدوری کرا لے۔ یہ توبہ، اللہ ہم لوگوں کو صحیح توبہ کی توفیق۔ وہ سب دنیا چل رہی ہے، سب غائب تھوڑے، سب چیزیں چل رہی ہیں، جیسے دنیا چل رہی ہے اسی طرح یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ مومن وہی ہے ان چیزوں سے غافل نہ ہو، تو آسمان زمین تو چلتے ہی رہیں گے لیکن یہ بھی چلتا رہے گا۔ اب تو جو چاہے میرے بارے میں فیصلہ کر لے، خواہ مجھ سے اس کے بدلے میں مزدوری کرا لے، خواہ معاف کرا دے۔ یہودی نے کہا میرا حق مجھے دے تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں۔ فضیل یہودی کے ملازم ہو گئے، اسے کہا نہیں معاف کروں گا، اس امیر کی مزدوری۔ فضیل یہودی کے ملازم ہو گئے اور اس کی خدمت کرنے لگے کہ اب پیسہ نہیں تو خدمت۔
یہودی نے توریت میں کہیں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص صدق دل سے توبہ کر لے گا وہ اگر خاک میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ سونا ہو جائے گا. اسے سوچا کہ اب موقع ہے، اس کا امتحان کیوں نہ کر لیا جائے. یہودی اپنے گھر میں گیا اور ہمیانی کو مٹی سے پر کیا اور ایک طاق میں رکھ دیا اور باہر آیا. فضیل سے بولا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا، لیکن ایک کام میرا کرو کہ میرے گھر میں فلاں طاق میں میری ایک ہمیانی رکھی ہوئی ہے، اسے اٹھا لا تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں. اور اس نے بھرا کنکر پتھر بھر دیا. فضیل نے ان کے گھر میں جا کر اس طاق سے وہ ہمیانی اٹھائی اور لا کر یہودی کے سامنے ڈال دیا. قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جتنی اشرفیاں یہودی سے انہوں نے کبھی چھینی تھی اتنی ہی اشرفیاں یہودی کو اس میں سے مل گئی. یہ واقعہ بہت حضرت سناتے تھے، لیکن میں تفصیل تھی نہیں، تفصیل سے نہیں لیکن سناتے تھے. جتنی اشرفیاں یہودی سے انہوں نے کبھی چھینی تھی اتنی اشرفیاں یہودی کو اس میں سے مل گئی. یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا. اس نے کہا تو نے میرے کفر کے تابع کو ایمان کے زر خالص سے بدل دیا، اب تو اسلام کی دعوت دی، میں اسلام قبول کرتا ہوں. بے شک تمہارا دین سچا ہے. اس دین میں یہ ہے کہ جو شخص پتھر مخلص ہوگا پتھر اٹھائے گا وہ بھی سونا ہو جائے گا. ہوا ایسے ہی. اسی وقت وہ یہودی اور 70 دوسرے آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا. بالکل صحیح کرامت اسلام کی. گر روخے تو شیر ہے مسلم، گر روخے تو زگریہ تر گردد خاک اندر کفے تو زر گردد. اگر تیرا رخ رونے کی وجہ سے تر ہوگا تو خاک بھی تم اٹھاؤ گے تو وہ سونا ہو جائے گا. اب بھی یہ سب چیزیں ہیں، مطلب یہی تھوڑی اللہ موجود ہے. اللہ بھی اگر تیرا رخ تیرے آنسوؤں سے تر ہو جائے تو مٹی بھی تیری مٹھی میں سونا ہو جائے. اگر جوان توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. بوڑھا اگر توبہ کرتا ہے تو وہ بھی خدا کا دوست بنتا ہے. مگر جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہے. سب جوانوں کو وہ ختم کیا. تم بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، جوانی میں توبہ کرو. اللہ تعالیٰ بہت اچھی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح توبے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب بہت سے کتنی جماعتیں ہیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. یہ بھی ایک جماعت ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، سوچتی ہے، کہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے کو بھی اختیار کرنے کی توفیق. سب تو جاری ہے، سبھی جاری ہے، لیکن یہ کہ اپنے تانبے کو سونا بنانا ہے، اپنے مٹی والے رب کو سونے سے بڑھ کے چیز سے اس کو مرصع کرنا ہے، آراستہ کرنا ہے. یہ کام ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه